آج کا یہ سیشن جو 5 سے 6 ہے، یہ ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے محقق جناب مظہر محمود شیرانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہے، اور بہت بڑی قدآور شخصیت، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک ایسی زمین سے ہمارا تعلق ہے جو شیرانی خاندان کے اس بلند قامت شخصیت کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ جتنے مہمان یہاں موجود ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ شکیل جاذب صاحب یہاں موجود ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، ظاہر وہ آرگنائزر ہیں اور سارے سیشنز کو وہ باری باری اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اپنی موجودگی سے اس کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت بڑی شخصیت جناب سید ڈاکٹر پروفیسر خوشی رضوی صاحب یہاں موجود ہیں۔ ان کو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ان سے جناب مظہر محمود شیرانی صاحب کے حوالے سے گفتگو سن سکیں۔ ہمارے ہاں یہاں موجود ہیں جناب ڈاکٹر بابر نسیم آسی صاحب، انتہائی واجب الاحترام، میں ان سے بھی سپاسگزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اسٹیج پہ رونق افروز ہوں۔ عزت مآب جناب ارشد نعیم صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی سپاسگزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب ابھی رستے میں ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں تو وہ اس سیشن کو جوائن کر لیں گے۔ تو بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک مختصر سا ان کا تعارف ہے کہ اختر شیرانی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے، اور حافظ محمود شیرانی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا خانوادہ، علمی حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب اپنے دادا اور اپنے باپ کی جو علمی وراثت ہے اس کے اس طرح سے وارث قرار پائے کہ جب تحقیق کا میدان آتا ہے تو ہمیں حافظ محمود شیرانی صاحب کی بو باس ان میں ملتی ہے، اور جب تخلیق کا میدان آتا ہے تو اس میں ہمیں اختر شیرانی صاحب ان میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ تخلیق میں ان کا میدان خاکہ نگاری ہے، اور تحقیق میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ موربات رشیدی ہو یا حافظ محمود شیرانی صاحب کی جو تحقیقی کاوشیں ہیں ان کے اوپر ان کا کام ہو، جس طرح سے انہوں نے اس کو جمع کیا، اکٹھا کیا، یہ ساری باتیں ہم اپنے مہمانوں کی زبان سے سنیں گے۔ تو میں بلا تاخیر آغاز کرنا چاہوں گا جناب ارشد نعیم صاحب سے۔ ارشد بھائی، آپ کا اس خطے سے تعلق ہے، اس زمین سے تعلق ہے، اور آپ کی ان سے بالمشافہ اور ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، تو خاکہ نگاری کے حوالے سے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی خاکہ نگاری پہ آپ روشنی ڈالیے، اور وہ خود خاکے کی تصنیف کو، صنف کو کیا سمجھتے تھے، اس حوالے سے ذرا بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی آصف صاحب، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں اپنے استاد محترم سینئر جناب پروفیسر ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب کے حوالے سے گفتگو کا اعزاز مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں اس خوش قسمت نسل میں سے ہوں، جنریشن میں سے ہوں کہ جنہیں شیرانی صاحب سے براہ راست اکتساب فیض کا موقع ملا۔ جی جی، میں اپنی جو علمی مشکلات تھیں ان میں ان کو بلا تکلف فون بھی کر لیتا تھا، ان کی طرف چلا بھی جاتا تھا، ان سے گزارش بھی کر لیتا تھا۔ تو بہت مشفق بزرگ تھے جی، تو ایک بڑی علمی روایت کے امین تھے وہ۔ جی جی، نسل در نسل ان کے جو 3 نسلوں میں ایک علمی روایت نظر آتی ہے، جو حافظ محمود شیرانی سے شروع ہوتی ہے، اختر شیرانی سے ہوتی ہوئی وہ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب تک پہنچتی ہے۔ ان کی خاکہ نگاری اگرچہ میرا خاص موضوع تو نہیں رہا کہیں بھی ان کے خاکہ نگاری کا، لیکن میں ان کی جو تحقیق اور تدوین ہے میں ہمیشہ سے اس کا اسیر تھا۔ جی جی، لیکن جن دنوں میں یہ گل نبی مرغزار میں چھپا ہے، جی، تو مرغزار میں جو گل نبی کے اولین قارئین میں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اولین قارئین میں سے تھا، اور یہ ان کے وہ گمنام جو لوگ تھے ان کے خاکوں کے حوالے سے یہ گل نبی بھی ان کے خاکوں کے جو گمنام کردار ہیں ان میں سے ایک کردار ہے۔ بالکل۔ بعد میں یہ پھر
اس کی جو گلنبی کی داستان یہ ہے کہ یہ پرچے انہوں نے بھجوائے مشفق خواجہ صاحب کو. جی بالکل. مشفق خواجہ صاحب کو اکثر وہ کتب اپنی بھجوایا کرتے تھے. جی جی. تو پوسٹ آفس کا چونکہ یہ جو پارسل کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں فریکشنز جو ہوتی ہیں 1 کلو کی, 3 کلو کی, 5 کلو کی. اب 3 کلو کے جو پیکٹ میں اگر 2 پرچے اور بھی ڈل جائیں گے تو اس کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل. تو انہوں نے وہ اپنا بڑا حساب رکھتے تھے اس طرح سے. ظاہر ہے میرے پاس بھی تشریف لاتے تھے, میں پوسٹ آفس میں تھا, تو وہ کہنے لگے یہ پیکٹ میں بنا رہا تھا تو اس میں سے نا گنجائش باقی تھی تو میں نے 2 مرغزار کے پرچے بھی ڈال دیے اس میں سے. کیا کہ اچھا خواجہ صاحب ماشاءاللہ بڑی اس میں وہ پارک آدمی تھے اور جوہر شناس تھے. یہ گلنبی ان کی مطالعہ میں سے گزرا. اب انہوں نے اسے پھر اردو زبان میں بھی چھاپا گلنبی خاکے کو, اور پھر انہوں نے وہ خواجہ صاحب میں یہ کمال تھا کہ یہ وہاں تک نہیں رہتے تھے, اپنے دوستوں میں بھی اس بات کو پھیلاتے تھے کہ بھئی دیکھو شیرانی صاحب تو نے خاکوں میں بھی کمال کیا ہے کہ وہ ایک نیا راستہ انہوں نے نکالا ہے. تو یہ پھر سلسلہ جو ہے وہ فنون میں شروع ہو گیا. تو فنون میں پھر تواتر سے ان کے خاکے شائع ہونے شروع ہوئے. یہ اچھا ارشد بھائی, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایسا نہیں ہمیں محسوس ہوتا کہ جیسے گلنبی, کالے خاں, یہ وہ مخلص کردار تھے, یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک آئیڈیل انسان کی تلاش تھی انہیں. یہ جہاں بھی انہیں چھوٹے چھوٹے چنکس, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلوص کے, محبت کے, مروت کے مختلف لوگوں میں ملتے. ظاہر ہے یہ ساری خوبیاں کسی ایک انسان میں نہیں ہو سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے کریکٹرز ہیں, جیسے وہ بشیرہ ہو, کالے خاں ہو, گلنبی ہو, یہ وہ ایک کسی آئیڈیل انسان کی تصویر بنانے کے لیے یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جن کو انہوں نے کرداروں کے روپ میں دیکھا. یہ ان کی ایک ایسے انسان کی تلاش کو نمایاں کرتے ہیں, اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک عرض کرتا چلوں کہ خاکہ نگار جب کسی شخصیت کو, اور بالخصوص جب وہ شخصیت گمنام ہے, جی جی, تو اس کو جب خاکے کے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی شخصیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. بالکل. بے نشانوں کا نشان کے جو خاکے ہیں ان میں ایک سے زیادہ خاکے ایسے ہیں جی جی, کہ جو نام دیو مالی جیسے خاکوں کے مقابلے میں رکھے جا سکتے ہیں, جیسے رشید احمد صدیقی کا کندن ہے, جی جی, اس قسم کے خاکوں کے مقابلے میں رکھے جا سکتے ہیں. اچھا ہم گفتگو کو ایک اور میں ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے بڑا رائٹر کبھی ژانرا کا پابند نہیں ہوتا. جیسے یوسفی صاحب ہیں تو ان کی آپ تحریر پڑھیں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ مضامین ہیں, یہ خاکے ہیں, یہ کیا ہے. یعنی ژانرا کے وہ پابند نہیں ہیں, آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ افسانہ ہے, یہ ناولہ ہے, کیا ہے. صرف وہ مزاح ہے اور بلند پایا مزاح ہے. شیرانی صاحب بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ وہ بعض خاکوں کی کتابوں پر انہوں نے لکھا ہے شخصی مضامین, اور جہاں انہوں نے خاکے بھی لکھے ان کے بارے میں بھی ان کی اپنی رائے یہی تھی کہ بھائی یہ تو بس کچھ یادیں ہیں انسانوں کے حوالے سے, کرداروں کے حوالے سے. تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے خاکہ کے ژانرا کو وہ کلیئرلی اپناتے ہوئے نظر نہیں آتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے اپنے آپ کو پابند کرنا. میں اس سلسلے میں میں ایک عرض کروں گا کہ ہم جب بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی صنف کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کے سانچے کو توڑتے ہیں, بہت اچھا, وہ اسی سانچے میں نہیں رہتے. بالکل ٹھیک, بالکل. تو ایک بنیادی خوبی جو کسی بھی تخلیق کار کی ہوتی ہے, ان کی بنیادی ایک صفت جو تھی یا بنیادی ایک میدان تھا وہ تحقیق اور تدوین کا میدان تھا. جی جی, اس میں بھی وہ ایک محقق نظر آتا ان کے خاکوں کے اندر. صحیح صحیح, وہ سکہ قسم کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں, بغیر سکہ باتیں وہ شامل نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ان کی شخصیت کے اندر ایک دیہاتی پن تھا. واہ. اور ان کے جو شخصیات ہیں جن پہ انہوں نے خاکے لکھے ان کے اندر بھی دیہاتی پن کی آپ کو خوبصورتی نظر آئے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ویکنڈ پہ گاؤں نہ جاؤں تو اگلا ہفتہ میرا بڑا مشکل سے گزرتا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ان کے اندر دیہاتی پن موجود ہے اور خالص انسان ان کے اندر نظر آتا ہے. اور ایک اور بات میں ظاہر ہے کہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, ان کو میں ان کے خاکوں کی جو صفت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان خاکوں کو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شیرانی صاحب کی خوش قسمتی ہے, ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کا جو دباچہ ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے لکھا. جی جی, بے نشانوں کا نشان کو سمجھنے کے لیے
کلید ہے وہ ان کا دباچہ جو ہے وہ بھی. اور ایک میں اور چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ نہیں ہے, میں نے جب بے نشانوں کا نشان چھپی تو میں نے رضوی صاحب اس پہ ماہ 9 میں میرا مضمون چھپا. میں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخصیات مظہر محمود شیرانی صاحب نے اس میں بیان کی ہیں وہ اب موجود نہیں ہیں. شخصیات وہ بھی اب بھی موجود ہیں, شبیرہ بھی موجود ہے, کالے خان بھی موجود ہے, گل نبی بھی موجود ہیں, لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس کوئی مظہر محمود شیرانی نہیں پہنچا. کیونکہ وہ مجھے ممتاز ہاشمی صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ پھر کوئی نقش جاویداں بخشے سنگ فنکار کی تلاش میں ہے. تو سنگ جو شاہکار میں ڈلتا ہے تو اس کے لیے بھی فنکار کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی کی نظر ملی, ان سے ملنے کا موقع ملا اور وہ امر ہو گئے ہیں اپنی ہماری. سلامت رہیے. اب میں جناب ڈاکٹر بابر نسیم آسی صاحب سے گزارش کروں گا, چونکہ وہ فارسی کے استاد ہیں اور فارسی زبان و ادب کے اوپر ان کی گہری نظر ہے. اور جب ہم ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی صاحب کی بات کرتے ہیں تو فارسی ایک بہت بڑا حوالہ ہے ان کا. وہ تو لطیفہ پنجاب کی زمین سے ریلیٹڈ ہوتا تھا, لیکن اس کے اندر بھی وہ کب فارسی کا کوئی مصرع یا فارسی کا کوئی مقولہ اس میں لے آتے تھے. اتنی گرفت تھی انہیں اپنی اس زبان پہ اور جو محبت ہے ان کی. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فارسی کی روایت جس طرح سے بر صغیر سے ختم ہو رہی تھی اور ہو چکی ہے, اور مظہر محمود شیرانی صاحب کی زندگی تک بھی تقریباً فارسی جو ہے وہ اب تکلفات کی حد تک رہ چکی تھی, اس کو تو اردو نے اور انگلش نے ریپلیس کر دیا تھا. تو فارسی کے حوالے سے آپ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں, یہ جو فارسی کے ساتھ ان کی محبت ہے اور جو ایسے لگتا تھا جیسے وہ ادھر کے ہیں ہی نہیں, جب وہ بات کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ایران ان کے اوپر گزرا ہوا ہے, وہ فارسی پوری تہذیب ان کے اوپر انہوں نے گزاری ہوئی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی کچھ خیالات کا اظہار فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. سلامت رہی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پوسٹ گریجویٹ لیول پہ شیرانی صاحب کا اولین طالب علم ہوں. بہت اچھا, ماشاء اللہ. میں وہ پہلا طالب علم ہوں جس نے ان کی نگرانی میں ایم فل اور پھر الحمدللہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی مکمل کیا. واہ. میں تھوڑی تمہید کے بعد آپ کے سوال پہ آتا ہوں. جی. میری شیرانی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی جب میرا ایم اے کا وائوا تھا, تھیسس کا, مقالے کا. جی. اور وہ بیرونی ممتحن کے طور پہ تشریف لائے. جی. تو ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا گیا کہ بڑے سخت آدمی ہیں. جی. اور یہ کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. لیکن جب شیرانی صاحب تشریف لائے تو اب ایک جو ہمارا گمان تھا ان کے بارے میں, جو ایک پرسیپشن تھی کہ ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی ولد اختر شیرانی ولد حافظ محمود شیرانی, تو یہ علمی روب اس قدر تھا اور اوپر سے دہشت تھی کہ بڑے سخت آدمی ہیں, اور اکیڈیمک پریشر بھی. جی بالکل, وہ تو ہوتا ہے ڈگری کا. لیکن انہوں نے جس اچھے طریقے سے اور شفیق انداز میں وہ ہمارا وائوا کیا, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے سخت تھے. کہ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے سپروائزر نے بلایا اور مجھے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا کہ شیرانی صاحب یہ چٹ دے کے گئے ہیں کہ یہ اغلاط ہیں, اس کی درستی کر لیجئے. یعنی وہ تھیسس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ ایک لفظ پڑھ کے آتے تھے, لیکن اس میں رعایت یہ دیتے تھے اسٹوڈنٹ کو بھی اور سپروائزر کو بھی کہ اس کی عزت رکھ لیتے تھے. اور چپکے سے وہ کاغذ, وہ چٹ, بلکہ کاغذ چٹ سے ہمارا تصور ایک چھوٹی چٹ کی طرف ہوتا ہے, مجھے بڑا پرچہ کہنا چاہیے, جو وہ تھما کے جاتے تھے, لیکن اس میں وہ یہ ضرور خیال کرتے تھے. اپنے بارے میں جو فارسی کی روایت ہے انہیں ورثے میں ملی تھی. وہ خود بتاتے تھے کہ انہوں نے گلستان جو پڑھی, سب سے اولین کتاب جو پڑھی اور جو علمی ادبی گرانوں میں پڑھائی جاتی تھی, وہ گلستان تھی.
مولانا روم کی مصنوعی پڑھائی جاتی تھی, گلستان سعدی پڑھائی جاتی تھی. تو یہ بڑی سعادت کی بات وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ وہ انہوں نے وہ کتاب حافظ محمود شیرانی سے پڑھی, انہوں نے ان سے اکتساب کیا. اور میری چونکہ فرینکنیس کا لیول ان سے بہت زیادہ تھا, مطلب اپنے اساتذہ میں اگر میں کسی سے بہت زیادہ مذاق بھی کر لیتا تھا, میرے استاد ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اقبالیات سر سے پڑھی ہے, لیکن ابھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ سر میں 2 لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں گھبرا کے بات کروں, ایک اپنے ابا جی سے اور ایک آپ کے سامنے. میرے استاد ہیں, میں نے ایم اے میں باقاعدہ ڈاکٹر صاحب سے پڑھا, تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے سر کے ساتھ وہ ہمیشہ ڈرا سہما رہا ہوں, اور اب بھی, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے, اور اگر ہم بھی زندہ رہے تو ایسا ہی رہے گا. لیکن شیرانی صاحب کے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں تھا, میں بہت زیادہ فرینک تھا. میری کلاس ہو رہی ہوتی تھی, کلاس میں جا رہا ہوتا تھا, وہ مجھے کہتے تھے چائے پی لو, تو میں کہتا تھا کہ چائے میں آ کے پیوں گا, تو مجھے کہتے تھے اچھا 2 بسکٹ کھا لو, میں 2 بسکٹ پکڑتا اور انہی کے کپ میں ڈبو کے کھا کے چلا جاتا. کیا کہنے, یعنی اس حد تک میری ان کے ساتھ فرینکنیس تھی, اور انہوں نے مجھے وہ محبت, وہ ایسا ہے کہ وہ سپیس دیتے تھے, خود سپیس بناتے تھے. میرا خیال ہے کہ شاید ایسی سپیس کسی کو نہ ملی ہو. آپ کے ارشد صاحب گواہ بیٹھے ہیں کہ شیرانی صاحب نے شاعری ضرور کی ہے, اختر شیرانی سے انہیں جو ورثہ ملا تھا, لیکن وہ انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے لیے تاریخ گوئی جو ہے, یعنی قطعات تاریخ لکھے ہیں جس سے مادہ تاریخ سے نکلے کہ یہ کب وفات پائی, یا کچھ عمارات اگر آپ نے گھر بنوایا ہے, کسی نے ریکویسٹ کی, میرے دادا جان کا انہوں نے قطع کہا تاریخ وفات کا. لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مجھے 2 شعر لکھ کے دیے, قطع لکھ کے دیا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے انہوں نے اور شعر کہے ہوں. انہوں نے وہ مجھے ایک قطع لکھ کے دیا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ زہر غم صبح و شام پیتا ہوں, زخم دل کے مدام سیتا ہوں. کیا کہنے, کوئی بابر نسیم سے کہہ دے میں تمہیں دیکھ دیکھ جیتا ہوں. کیا کہنے, کیا کہنے. یعنی وہ اپنی طالب علموں کو اپنی اولاد کا درجہ دیتے تھے. جی بالکل. ہم یہ اس طرح سے اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے رہیں گے. میں پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے, چونکہ ان کا جو ان سے تعلق ہے وہ اردو ادب میں, میرا خیال ہے جو شخص بھی شیرانی صاحب کو جانتا ہے اس کے ذہن میں دوسرا نام رضوی صاحب کا آتا ہے, معین نظامی صاحب کا نام آتا ہے, یاسر صاحب کا نام آتا ہے. سر ابھی نسیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی چٹ دے گئے, لیکن جب کسی محقق پہ وہ کام کرتے تھے یا کسی نکات پہ ان کے سامنے سے گزرتا تھا, جیسے گزشتہ لکھنؤ کے اوپر انہوں نے 25 سے 30 صفحے صرف اور صرف ان کی اغلاط کی نشاندہی پہ خرچ کر دیے, اور جو ان کا لب و لہجہ اس وقت تھا وہ ان کا جو بنیادی ایک نفسیاتی مسئلہ ہر لکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ محقق اور تحقیق دونوں کو صداقت کی کھوج اور اس کے انکشاف کا وسیلہ سمجھتے ہیں. تو جب کوئی محقق تساہل پسندی کا شکار ہوتا تھا وہ اس کو معاف نہیں کرتے تھے, اور یہ ان کے بولنے اور ان کی شخصیت سے بالکل وہ متضاد نظر آتے تھے جب اس طرح کا. تو سر تحقیق اور تدوین کے حوالے سے یہ جو ان کی سخت گیری تھی وہ اپنے بارے میں بھی تھی, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے میرا یہ خیال ہے جی جی کہ جتنی سخت گیری ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے, جی جی, میں تو ذاتی طور پر میں نے ان میں کبھی یہ نہیں دیکھی. جی ٹھیک. اور جتنا میں ان کو سمجھ سکا ہوں یا دیکھ سکا ہوں, جی جی, میرے خیال میں ان کے ہاں انسانیت علمیت پر غالب تھی. واہ واہ. اور وہ جس شخص کی تحقیق پر کوئی تنقید کر رہے ہوتے تھے, جی جی, اس کے ساتھ وہ کوئی صفاقی نہیں برتتے تھے, صحیح, بلکہ ایک انسانی پہلو اور ایک ہمدردی اس پر غالب رہتی تھی. جی ٹھیک. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا سبب مجھے تو یہی اس کا احساس ہوتا ہے جی کہ ایک بڑے گھرانے میں تو وہ تھے, جی, اور انہوں نے کچھ صفات اپنے دادا سے اور کچھ صفات اپنے والد سے جی ورثے میں پائیں. جی جی, لیکن جی ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب تشریف فرما آ چکے ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. آئیے. جی مجھے اندازہ ہے بہت. بہرحال آپ تشریف لے آئے تو میں کچھ عرض کر رہا تھا. جی,
بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی تحقیق اور یہ فرمایا جا رہا تھا کہ وہ سخت گیر تھے. تحقیقی تنقید جب کرتے تھے تو اس میں وہ بے لحاظ ہو جاتے تھے, سخت گیر ہو جاتے تھے. میرا ذاتی تجربہ ایسا نہیں ہے. جی میرا خیال یہی ہے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا, کہ ان کے ہاں انسانیت کا پہلو ان کی علمیت پر غالب تھی. جی بالکل. اور وہ جتنی بھی سخت گیری کریں علمی سطح پر, مگر وہ جیسے انہوں نے بابر نے کہا کہ وہ آئے, ان کا امتحان لیا, لیکن ایک پرچہ پورا جس میں اغلاط تھیں وہ ان کو دے گئے. جی بالکل. لیکن ان کو رسوا نہیں کیا انہوں نے. رسوا نہیں کیا, بالکل بالکل. تو ان کے ہاں میرا خیال یہی ہے کہ چونکہ ان کی ایک بہت بڑے ایک خانوادے کی روایت ان کے پیچھے تھی, تو حافظ محمود شیرانی صاحب جیسا محقق تو کم ہوتا ہے. جی بالکل. انہوں نے یعنی فارسی کا بھی یہ ذکر کر رہے تھے نا کہ فارسی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارسی انہوں نے جو یہاں پر اس کا جب چلن نہیں رہا تھا تو اس وقت انہوں نے فارسی میں اتنی دلچسپی لی. اصل میں جس گھرانے میں وہ شخص موجود ہو, حافظ محمود شیرانی جیسا, جی بالکل بالکل, جس نے شاہنامہ فردوسی کو کئی مرتبہ پڑھا ہو. جی بالکل. یعنی کتنے لوگ ہیں اب جو شاہنامہ فردوسی کے, اب زیادہ تحقیق کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ 50-55 کے درمیان ہیں, لیکن رفلی اسپیکنگ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ 60,000 کے قریب شعر ہیں شاہنامے میں. تو وہ حافظ صاحب نے باقاعدگی سے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کی قرأت کی تھی. اور وہ فردوسی پر جب کلام کرتے ہیں تو فردوسی کی بھی کئی چیزوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں. اور مجموعی طور پر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کے ہاں یعنی تکرار ہے بہت. اور واقعی ہم نے تو سارے کا سارا نہیں پڑھنے کا دعویٰ, لیکن جتنا بھی پڑھا ہے یہ محسوس کیا کہ ان کا جو بیسٹ کام ہے فردوسی کا, جی وہ تو واقعی ایک ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی عطا کرتا ہے. جی. لیکن اگر آپ سارا شاہنامہ پڑھنا شروع کریں تو اس میں ڈلنس ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ایک مسئلہ ان کی ایک ہی بحر ہے. نہیں خیر, بحر کی وجہ سے تو نہیں, وہ تو ظاہر ہے. مثنوی میں تو ہمیشہ یہی ہوگا چاہے جتنا بھی آپ لکھیں. جی. مقصد یہ کہ اس کے ہاں قوافی کی تکرار, مضامین کی تکرار آپ کو نظر آنے لگتی ہے. اور جب آپ اس کا صرف نمونہ پڑھتے ہیں تو وہ, اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, غالب جیسا شاعر کہتا ہے کہ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی. تو ان کے ہاں میرا خیال یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں دادا کی تحقیق اور اپنے والد کی ان کا تخیل, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جہاں بینی اور انسانوں کو پرکھنے اور دیکھنے کی صلاحیت یہ ان کی اپنی تھی. چنانچہ یہ ابھی جو خاکوں کا ذکر کر رہے تھے ہمارے ارشد نعیم صاحب, ان خاکوں میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. جی بالکل بالکل. یعنی ان کی تحریر آپ کو قطعاً بور نہیں کرتی. بالکل ایسا. اور اتنے انہماک سے انہوں نے اس کس شخص کو دیکھا ہوتا ہے, اور اتنا ڈوب کر لکھا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایسے اسیر ہو جاتے ہیں جیسے کہ بہت بڑی دلچسپ داستان سن رہے ہیں. بالکل ایسے. بالکل. تو یہ ان کے خاکوں میں کمال ہے. تو اس میں دوسری بات میں نے یہ محسوس کی کہ وہ مشاہیر سے زیادہ جی آپ نے لکھا اپنے وہ گمنام لوگوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. جی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گمنام آدمی کے ہاں اپنے اوپر کوئی پردہ ڈالنے کا فن نہیں جانتا. وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ اندر سے ہے. اس لیے کسی بھی شخص کی طبیعت کے بارے میں آپ سب سے اچھا تاثر تبھی ہوتا ہے جب وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہو. بالکل ٹھیک. لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی مظہر محمود شیرانی جیسا ہو. تو یہ ان کے خاکوں میں کہ خاکوں کے علاوہ ان کی اتنی جہتیں ہیں بطور استاد کے, بطور محقق کے. اب انہوں نے یہی مجلس ترقی ادب سے جو 10 جلدوں میں اپنے دادا کے مقالات کو مرتب کیا, یہ بتاتے خود بہت بڑا کام ہے. پھر انہوں نے ان کے بارے میں PhD کا جو تھیسس لکھا, وہ اپنی جگہ پر بڑا ضخیم کام ہے. بالکل. اور موربات رشیدی میں جو انہوں نے اگرچہ پہلے سے ایک ایڈیٹڈ کتاب تھی لیکن اس پر
انہوں نے مزید کام کیا. لیکن وہ بھی مشکل کام تھا. مشکل کام تھا. جی ترجمہ بھی کیا بالکل. ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش. جی. پھر وہ تاریخ گوئی کا جو ابھی ذکر ہو رہا تھا, تاریخ گوئی اب ایک ایسا فن ہوتا چلا جا رہا ہے جو ایک فن فراموش ہے. بالکل. لیکن انہوں نے بالکل اس کے بارے میں بہت لکھا. خصوصاً میں نے ایک زمانے میں ان پر ایک مضمون لکھا تھا, اور اس میں نے انہوں نے جو اپنی والدہ محترمہ کی وفات پر جو لکھا, بہت ہی وہ دل کو چھونے والا وہ ہے قطعہ. صرف وہ قطعہ تاریخ وفات نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا احساس ہے. تو یہ ان کی ایک ایسی خوبیاں تھیں, اور سب سے بڑی وہ یہ کہ ایک برجستہ شخص تھے. جی بالکل. آپ ان کو جا کر بے تکلف ملتے تھے, اور وہ ہم سے زیادہ ہماری طرف بڑھتے تھے. بالکل. اور کبھی احساس نہیں ہوا کہ انہیں اپنی کسی خاندانی موروثی کمالات کا یا کوئی ذاتی کمالات کا کہیں کوئی فخر کا احساس ہو. بالکل. نہایت خاکساری طبیعت میں تھی. طالب علموں کے لیے بے حد شفیق تھے. دوستوں کے ساتھ بہت ہی ان کی گرم جوشی تھی. تو یہ سب چیزیں آج اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو اور نادر شخصیات کو یاد کرنا اور ان کو اگلی نسل تک پہنچانا, یہ ایک بہت اہم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیے. ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر, ابھی ان کی سر نے ایک بڑا جامع جملہ ان کے لیے کہا کہ ان کی انسانیت جو ہے وہ ان کی علمیت پہ غالب تھی. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس جو خود علم کا استعارہ ہو, اور پھر وہ خشک مزاج نہ ہو, ترش مزاج نہ ہو, اس کے اندر اتنی انسان دوستی ہو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے چودھری کہہ کے میرے گاؤں کے ایک کریکٹر جس نے مرنے سے پہلے یہ اظہار کیا خواہش کا کہ مجھے میرے اس پروفیسر سے ملا, اس کا کالج یہیں پہ قریب ہے. تو یہ آخری جملہ تھا اس کا مرنے سے پہلے کہ مجھے کسی طرح سے پروفیسر سے ملا دے. تو کہتے جب صبح میں گیا تو اس کے گھر کے سامنے صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی. تو اس کے بیٹے نے یہی کہا کہ ان کی آخری خواہش تھی کہ وہ آپ سے ملے. تو ایسے لمحوں میں وہی شخص یاد آ سکتا ہے جو محبت کا استعارہ ہو. تو اتنا بڑا عالم آدمی, اتنا زیادہ بزلہ سانج, اور لطیفوں کی بھی ایک پوری کہانی ہے کہ وہ جب شروع ہوتے تھے تو ہاں جی, تو اس حوالے سے آپ ذرا. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ شیرانی صاحب سے میری پرانی نیازمندی تھی, اور میں نے انہیں بہت دیکھا, بہت ملاقاتیں ہوئیں ان سے, بہت سے علمی معاملات بھی تھے جس میں ان سے میں مشاورت کرتا رہا. لیکن جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعتاً اپنی جگہ بہت ہی قابل قدر ہے. مثلا ان میں کوئی وہ علمی یبوست نہیں تھی جو عام طور پہ محققوں پہ طاری ہوتی ہے. اچھا, وہ محقق تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ شاعر بھی تھے جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا, اور تاریخ گوئی میں انہوں نے بعض تاریخیں بہت اچھی کہی, اور واقعتاً میں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک مرتا ہوا فن ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دی. لیکن ان کے باقی قوالات جو تھے ان پر ان کی شگفتگی اور مزاج کی کشادگی جو ہے نا وہ ان پہ غالب تھی. اور اس کا ایک تجربہ تو مجھے اس وقت ہوا جب ہمیں ایک سفر کرنے کا موقع ملا. 2018 میں انہیں دوحہ قطر ایوارڈ ملا, اور اس دوحہ قطر ایوارڈ میں ان پر گفتگو کے لیے مجھے کہا گیا کہ میں بھی وہاں گیا, اور پھر ہم نے یعنی نہ صرف وہ پروگرام اٹینڈ کیا بلکہ اس کے بعد ہم سیر و تفریح کے لیے بھی نکلے. تو وہاں وہ بار بار وہ چٹکلے چھوڑتے رہتے تھے اور ان سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے تھے. ان کا حافظہ بھی کمال کا تھا. لیکن یہ باتیں تو میں اب کروں گا تو پھر میں زبانی ہی کروں گا, لیکن میں چونکہ لکھ کے لایا ہوں تو میں چاہوں گا جناب صدر کی, غالباً آپ ہی صدارت فرما رہے ہیں, آپ سے اجازت کے ساتھ میں یہ پڑھوں گا. ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی کو ہم سے بچھڑے ہوئے کم و بیش 3.5 برس ہو گئے. ان کی پہلودار علمی شخصیت کا تجزیہ کار محال نہیں تو مشکل ضرور ہے. ڈاکٹر شیرانی کا نسلی تعلق پٹھانوں کے شیرانی قبیلے سے تھا, اور یہ شیرانی پٹھان تھے بھی بڑے پائے کے, دبنگ, نڈر, غیرت مند اور آزادی کے متوالے. شاہ اسماعیل شہید کے قافلہ حریت کے جانباز راجستھان کے علاقے میں اپنے پیشہ سپاہ گری کے سبب یہ لوگ سپاہی کے نام سے مشہور تھے.
رتلام میں محلہ شیرانی پورہ آج بھی موجود ہے اور ان کے ماضی کی عظمت پر گواہ شیرانی قبیلہ زمانہ قدیم سے کوہ سلیمان خصوصاً تخت سلیمان اور اس کے ارد گرد کے پہاڑوں میں آباد رہا ہے۔ تخت سلیمان نامی چوٹی جس کی بلندی 11,000 فٹ سے متجاوز ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع یوب کی سرحد پر واقع ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظہر محمود شیرانی پہاڑوں کے اس قدر متوالے کیوں تھے اور ان میں اپنے لیے ایک ناقابل بیان کشش کس لیے پاتے تھے۔ گویا پہاڑوں کا بلاوا تو ان کے لہو میں موجزن تھا۔ آخر جو شخص نصف صدی تک ہر سال ناران کاغان جاتا رہا، لالہ زار سے آگے میلوں چلتے ہوئے بڑا نالہ پار کر کے گلیشیئر پر پیدل چلتے چلتے قلعہ کو پر واقع جھیل سیف الملوک کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہا اور وادی سوات میں کوہنوردی سے لذت یاب ہوتا رہا، اسے اقبال کے مرد کوہستانی سے کیوں نہ تشبیہ دی جائے، اور جس کا بچپن ٹونک کے ریگزاروں میں گزرا ہو اسے کیوں نہ بندہ صحرائی کا نام دیا جائے۔ اقبال نے کس قدر درست کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ ڈاکٹر شیرانی نے اپنے علمی و تحریری سفر کا آغاز تحقیق سے کیا اور اس ضمن میں انہوں نے اپنے دادا کے تحقیقی و لسانی حاصلات کا جائزہ 2 ضخیم جلدوں میں حافظ محمود شیرانی اور ان کی علمی و ادبی خدمات کے زیر عنوان مرتب کیا، جس پر انہیں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ ان دونوں جلدوں کے بالاستیاب مطالعے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مظہر محمود شیرانی اردو تحقیق کے دبستان لاہور کی خصوصیات کے حامل ہیں، جس کی بنیاد ان کے دادا حافظ محمود شیرانی نے رکھی تھی۔ اس تحقیقی کارنامے میں انہوں نے حافظ صاحب کے قانونی انداز تفحص، داخلی استشہاد، بین العلومی منہاج تحقیق، مآخذ کی معیار بندی اور معیار گری اور ان کے لسانی افادات کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے۔ ڈاکٹر شیرانی نے اپنے نامور دادا کے مختلف رسائل و جرائد میں بکھرے ہوئے مقالات اور دیگر تحریروں کو یکجا کر کے ان کی تدوین و ترتیب کی۔ جو لوگ تدوین کے کوچے سے نابلد ہیں وہ ایسے کاموں کو، یعنی تدوین کے کاموں کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ انہیں علم نہیں کہ سچا مسلمان ہونے کی طرح کھرا مدون ہونا بھی نہایت جانکا ہی چاہتا ہے اور شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ خود ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ تدوین کے بڑے کام کیے اور بڑا ایک غیر معمولی کام تو ان کا عربی کا کام ہے، اور جس نے بہت اہل علم سے یعنی باقاعدہ خراج وصول کیا ہے، خراج تحسین وصول کیا۔ تو کھرا مدون ہونا بھی نہایت جانکا ہی چاہتا ہے اور شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مدون ہونا۔ اس اقلیم میں داخل ہونے کے لیے زباندان، شعر فہم، واقف اسرار دل حوض و ابجد ہونا اور مدون ہونے والے مقالات کے دیگر کڑے مطالبات سے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ ڈاکٹر شیرانی اپنے دادا کے علم کے سچے وارث تھے۔ دادا ہی کی طرح فارسی ادبیات کے عالم تھے۔ تاریخ ادبیات فارسی کے علاوہ خود تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ لغت و لسان پر ان کی نظر اطمینان بخش بلکہ قابل داد تھی۔ وہ زباندان تھے، میں انہیں 7 زبان کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اردو، فارسی، عربی، انگریزی، سندھی، پنجابی اور راجستھانی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے معاصر فارسی تحقیقی سرمائے اور کلاسیکی تذکروں کو بڑی دقت نظر سے کھنگالا۔ پہلی جلد سے لے کر آخری جلد تک جا بجا نہایت مفید حواشی کا اضافہ کیا، صرف یہ تدوین یوں نہیں کی انہوں نے۔ مقالات میں شامل شعری متون کو بھی بڑی توجہ سے پڑھا اور کہیں کہیں حافظ صاحب کے پیش کردہ متن کے باب میں تازہ شائع شدہ فارسی شعری متون سے اس کا تقابل کر کے اختلافی متن بھی حواشی میں درج کیے۔ بے محل نہ ہوگا اگر یہاں مظہر محمود شیرانی کے ایک تدوینی کارنامے کا تذکرہ کیا جائے۔ میری مراد عبدالرشید تتوی یعنی ٹھٹوی کی مارکہ آرا کتاب معربات رشید، ویسے اس کا بھی ذکر ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں۔ تحقیق کی سنگلاخ وادی عام طور پر محقق کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اسے تخلیق کی لطیف و جذبہ انگیز فضا میں قدم دھرنے نہیں دیتی۔ قاضی عبدالودود، عبدالستار صدیقی، مولوی محمد شفیع، رشید حسن خان، عرشی رامپوری اور بہتیرے دوسرے محققوں کا وجود اس پر گواہ ہے۔
مگر خانوادہ شیرانی کی بات ہی اور ہے۔ کیا کیا؟ مظہر محمود شیرانی ممتاز محقق ہونے کے ساتھ ساتھ خاکہ نگار اور شخصیہ نگار کے طور پر بھی ایک مانے ہوئے نثر نگار کے مقام پر فائز ہیں۔ ان کے تحریر کردہ خاکے اول ان کے کالج کے میگزین اور مشہور اور جہت ساز ادبی مجلے فنون میں شائع ہوئے۔ پھر تو شیرانی صاحب کا حیاء ایسا کھلا کہ اللہ دے اور بندہ لے، اس ایسا کھلا کے نتیجے میں میں نے شعر پڑھوں گا نہیں یہاں، بس اس کی طرف ایسا کھلا کے نتیجے میں خاکوں اور شخصیتوں کے دو مجموعے بے نشانوں کا نشان اور کہاں سے لاؤں انہیں وجود میں آ گئے۔ کہنے کو تو انہوں نے جانے کہاں بکھر گئے کہ زیر عنوان اپنے رفقا کی الوداعی تقاریب یا بعض کتابوں کی تعارفی تقاریب میں پڑھی گئی تحریروں کو بھی شائع کر دیا ہے، اور ان میں شخصیہ نگاری کے دلچسپ عناصر موجود ہیں، مگر ان میں وہ بات نہیں جو اول الذکر دو مجموعوں میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ ان دونوں مجموعوں میں ڈاکٹر شیرانی نے شخصیہ نگاری کے چمن میں ایسے رنگا رنگ پھول کھلائے ہیں کہ باعث و شاید یہ شخصیتوں کے ایسے دلچسپ اور پرکشش مجموعے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ لگ جائیں تو انہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، جس کی طرف خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ ان کے اکثر مشمولات کاری پر ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ ان پر بے دریغ نظیری کا معروف مصرع چسپاں کرنے کو جی چاہتا ہے، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جاست۔ آئیے پہلے بے نشانوں کا نشان کے خاکوں پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ غور کیا جائے تو کائنات کا ہر شخص ایک ورق ناخواندہ ہے۔ ہم جن سے دن رات ملتے ہیں ان سے بھی کہاں ملتے ہیں؟ باطن کے گھنے شوریدہ جنگل میں شعور کا زندہ و توانا سورج بعض اوقات اپنی ایک کرن تک اتار پانے سے قاصر رہتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان کی کردار بظاہر چھوٹے چھوٹے قریوں قصبوں میں رسنے بسنے والے خاک نشین سادہ مزاج لوگ ہیں، لیکن ڈاکٹر شیرانی نے ایک ماہر نیاریے کی طرح بظاہر ان حقیر کرداروں کی من مٹی سے سونے کے ذرات اس خوبی سے الگ کر لیے ہیں کہ ان کی مہارت کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ خاکے ایک ایسے شخص کے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں، خوش مزاجی اور خوش گزری جس کی رگ رگ میں ہے، اور جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا اور سوال کیا، جو عام لوگوں سے گھل مل جاتا ہے اور ان کی زندگی کی لہر بہر اور بلعجبیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شیرانی نے زندگی کے رنگا رنگ پہلوؤں کو دیکھا پرکھا۔ یہ سارے خاکے ایک پائے کے نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتے، مگر بعض خاکے تو بھلائے نہیں بھولتے۔ ایسے خاکے انہوں نے لکھے نہیں، ان سب میں اپنا دل انڈیل دیا ہے۔ خاک نشین اور خاک بسر لوگوں کے خاکوں میں مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا نام دیو مالی ایک زندہ جاوید خاکہ ہے۔ ایسا ہی ایک خاکہ شبیرہ ہے جو ڈاکٹر شیرانی نے لکھا ہے، اور جو ہر لحاظ سے مولوی عبدالحق کے مذکورہ خاکے سے پہلو مارتا ہے۔ یوں ایک اور حوالے سے ان کا خاکہ بے نام بھی ناقابل فراموش ہے۔ کیا حرج ہے کہ اگر شیرانی کے خاکوں مثلاً شاہ صاحب، بے نام، شبیرہ جو دراصل میں ایک مخنث کا خاکہ ہے، اور دیا کہاں گئے وہ لوگوا سے دو ایک چھوٹے چھوٹے اقتباسات، ان میں سے ایک اقتباس اس شخص کے بارے میں ہے، یہ ذرا میں توجہ چاہوں گا، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ سامعین، یہ اقتباسات واقعی میں بڑی توجہ کے، ان میں سے ایک اقتباس اس شخص کے بارے میں ہے جو ہندوستان کی سابقہ ریاست رامپور سے تعلق رکھتا تھا، مگر حالات کے ہاتھوں بے بس ہو کر شیخو پورہ میں آبسا تھا، اندھا ہو گیا تھا اور بھیک مانگنے پر مجبور۔ اگلا قصہ شیرانی صاحب کے دوست مرزا صاحب کی زبانی بصورت مکالمہ سنیے۔ ایک دن کہنے لگے، یعنی ان کے دوست کہنے لگے شیرانی صاحب سے، یہ دونوں پروفیسر تھے اور ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، یار وہ تمہارا فقیر عجیب آدمی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ مرزا صاحب نے واقعہ سنایا۔ وہ گئے روز دن ڈھلے زردہ لے کر اس کے پاس پہنچے اور کہا، بابا چاول لے لو۔ وہ پوچھنے لگا، کیا ہے؟ چاول ہیں اور کیا ہے؟ بھائی چاول تو ہیں مگر ہے کیا؟ اب مرزا صاحب کا ناریل چٹک گیا، جھلا کر بولے، زہر ہے۔ اس پر وہ نرم پڑ گیا، سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے چاول تو ہیں مگر سفیدہ ہے،
قبولی ہے، طاہری ہے، پوری تہذیب، چلاؤ ہے، پلاؤ ہے، زردہ ہے، بریانی ہے، مظافر ہے، متنجن ہے، آخر ہے کیا؟ کیا کہنے، کیا اللہ اکبر. واہ 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 واہ. یہ سن کر مرزا صاحب بھی دھیمے پڑے اور کہا زردہ ہے. واہ. ایک اگلا اقتباس وہ شبیرہ کا ہے جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا. خدا جانے شبیرہ کہاں کا رہنے والا تھا اور کہاں کی ٹھوکریں کھاتا لاڑکانہ پہنچا تھا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا. کیا کہنے. اور اس اعتبار سے وہ بجا طور پر بہشتی چڑیا کہلانے کا مستحق تھا. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اگلے جہان میں جب فرشتے اس سے حساب کتاب لیں گے تو ایک بار تو وہ تنک کر ان سے ضرور کہے گا حد تمہارے مر جائیں. واہ. آگے لکھا ہے کہ یہ ان ناگواری کا کہ وقت ان کا تکیہ کلام تھا اور بس نہ کم نہ زیادہ. واہ. دیا کیا تھا جس کا حساب مانگ رہے ہو. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ایک اقتباس حکیم نیر واسطی سے متعلق ہے اور اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں قریب ہی ان کا مطلب ہوتا تھا بادامی باغ میں. اچھا. غرض ہم دونوں یعنی مظہر محمود شیرانی صاحب اور وہ مریض، غرض ہم دونوں مریض کو لے کر حکیم صاحب یعنی نیر واسطی کے ہاں پہنچے. انہوں نے نبض پکڑی اور اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جو میں پوچھوں اس کا جواب دیتے جائیں. پیٹ سے گیس اٹھتی ہے، یہ گیس دل کو چڑھتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، گھبراہٹ، پریشانی، خودکشی کرنے کو بہت دل چاہتا ہے. مریض ہر سوال پر جی جی کی گردان کر رہا تھا. آخری سوال پر اس نے بڑے خشوع و خضوع سے اس بات میں جواب دیا، یعنی یہ کہ خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے، تو اس نے بڑے خشوع و خضوع سے اس بات میں جواب دیا. حکیم صاحب نے نبض چھوڑ دی اور کہا لگا کر پوچھا تو پھر کب ارادہ ہے؟ کہاں سے لاؤں انہیں میں شامل شخصی بہجت اور شگفتگی کے دوش بدوش حزن اور اداسی کے درد انگیز محسوسات سے بھی مملو نظر آتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ غم اور دکھ مدرے کے حقائق ہیں اور جدائی دلوں میں شگاف ڈالتی ہے. دراصل ان شخصیتوں کا خمیر ایک ایسے دل سے اٹھا ہے جو درد مند بھی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ نشاط کی کلیاں چننے کو بھی زندگی کا لازمہ خیال کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی تیز رفتار بھی ہے، آہستہ خرام بھی. پہاڑوں کے سینوں سے پھوٹنے والی تیز رو خروش بردوش ندیوں کا اپنا لطف ہے اور میدانی علاقے میں بہنے والی آہستہ خرام ندیوں کا اپنا جمال. مظہر محمود شیرانی اپنی زندگی میں بہت متحرک رہے. انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا مگر وہ ایک میلان قطبیت کا بھی رکھتے تھے کہ قطب از جا نمی جنبد. جبھی تو عمر کا کثیر حصہ صرف 3 کالجوں میں فارسی کی تدریس میں بتا دیا اور نفس مطمئنہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. اس باب میں وہ بے دل کے ایک مشہور شعر کے مصداق ٹھہرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی میری جھولی میں ڈال دی جائے میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں کہ میں نے اپنے پاؤں پر کنات کی مہندی لگا رکھی ہے. دنیا اگر دہن نہ جنبم سے جائے خیش من بستم ہنائے کنات بپائے خیش. میں سوچتا ہوں کہ شیرانی صاحب جیسے شخص کے لیے جس کے اندر علوم و السنہ کا قابل رشک اجتماع ہو کسی بڑی یونیورسٹی سے منسلک ہو جانا کیا مشکل تھا. مگر یہاں ان کی قطبیت آڑے آئی جس نے انہیں زندگی کا ایک طویل عرصہ لاہور سے قریب واقع شیخوپورہ کے قصبے میں گزار دینے پر مائل و مسرور رکھا. ان کے خاکوں کے اکثر کردار بھی اسی آہستہ روزیست کے پس منظر میں ظہور کرتے ہیں. شیرانی صاحب کی زندگی دراصل 2 پارٹوں والی چکی سے عبارت تھی جس کا نیچے کا پارٹ ساکن ہوتا ہے اور اوپر کا متحرک. سکون و حرکت کے انہی 2 عناصر سے زندگی بامراد اور نتیجہ خیز بنتی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر چکی کے دونوں پارٹ حرکت میں آ جائیں تو کیا ہو سوائے اس کے کہ خود اپنے ہی وجود کو ملیمیٹ اور ریزہ ریزہ کر دیں. ہاں اپنی علمی زندگی میں مظہر محمود شیرانی کو میراتھن ریس والوں کا سا دم خم عطا ہوا تھا
ان کا قلم بڑی جولانی اور بانک پن سے زندہ اور توانا لفظ لکھتا رہا۔ وہ لغت نامہ خدا کو ڈی سی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے اساتذہ کی معیت میں شستہ اور رفتہ اردو میں ڈھالتے رہے، اور مجال ہے جو ان کا سانس پھولا ہو، قلم کا رہوار رکا ہو۔ لگتا تھا کہ انہوں نے اقبال کے اس شعر کو حرز جاں بنائے رکھا، جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند، آدم بمیرد از بے یقینی۔ عمر کے آخری برسوں میں خاصے گراں گوش ہو گئے تھے، مگر ذہن کی براکی، توانائی اور بذلہ سنجی کا وہی عالم تھا۔ 2018 میں، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، معروف ادارے مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر نے انہیں 22واں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ دیا، جسے وصول کرنے کے لیے وہ اپنی اہلیہ، بیٹی اور داماد کے ہمراہ قطر گئے۔ مجھے ان کی علمی خدمات پر مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی تھی۔ دوحہ میں 1 ہفتہ قیام رہا، اور میں اور دیگر احباب ان کی علمی گفتگوؤں اور ظریفانہ باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے خاصے بیمار رہے۔ 12 جون 2020 کو راہی ملک بقا ہوئے۔ کم و بیش 85 برس عمر پائی، علمی کمالات کا ایک باب بند ہو گیا۔ تدفین ان کے مستقر شیخو پورے میں ہوئی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے جس طرح سے سیر حاصل، یہ جامع بھی تھی اور سیر حاصل گفتگو پہ کی۔ آصف صاحب، ایک تو آپ سے یہ کہ شگفتگی کے حوالے سے کوئی وہ چیزیں جو ریکارڈ پہ نہیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آف دی ریکارڈ کچھ چیزیں اگر آپ کے حافظے میں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ شیرانی صاحب کی وفات پہ جو ریفرنس ہوا شیخ پورہ میں، جی، تو میں نے ایک خاکہ نما مضمون لکھا۔ جی جی، اس کا عنوان تھا ماں پدر گم کر دئی۔ جی جی، میں فارسی کا ایک شعر سناتا ہوں یہ والا ترجمے کے ساتھ حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے، کہ حال ما در ہجر رہبر کمتر از یعقوب نیست۔ کیا کہ رہبر کی، رہنما کی جدائی میں ہماری حالت بھی یعقوب علیہ السلام سے کسی طرح بھی کمتر نہیں ہے۔ او پسر گم کر دے بودو، ماں پدر گم کر دئی۔ اس نے بیٹا گوایا، ہم نے ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا اور ہمارا باپ گم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک علمی ادبی حوالے سے بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت۔ ابھی آپ انسان دوستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ وہ یعنی میرے حافظے میں محفوظ ہیں اور میں ان کا رازدان ہوں، چونکہ وہ بڑی محبت کرتے تھے اور بڑی شفقت رکھتے تھے۔ میں نے وہ قطعہ بھی سنایا جو انہوں نے صرف میرے لیے کہا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی انسان دوستی کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو نان گزٹڈ سٹاف کام کرتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسفرز بھی ان کی ہوتی رہتی ہیں۔ آج وہ ہمارے شعبے میں ہیں، کل کو کسی اور شعبے میں چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی عظمت یہ تھی کہ اگر انہوں نے شعبے کے کسی نائب قاصد کی، کسی کلرک کی عید، شبرات یا کسی اور تہوار پر اس کو بڑے خفیہ طریقے سے وہ عیدی دیتے تھے، اگر ایک بار انہوں نے کسی کو عیدی دے دی ہے تو وہ ٹرانسفر ہو کے جہاں بھی چلا گیا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں اس کو بلاؤں، اور جب وہ آتا تھا تو شیرانی صاحب اسے دیکھتے ہی، اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیرانی صاحب یہ بالکل ظاہر نہیں کرتے تھے کہ عید کا موقع ہے اور میں نے اسے بلایا ہے، تو وہ بڑے اچھے انداز میں اسے دیکھ کے کہتے تھے او یار تو کتھے چلا گیا، کدی ملیا ہی نہیں، میں تو، اور اس کو پکڑتے، کندھے سے پکڑتے اور باہر لے جاتے، اور چپکے سے کبھی انہوں نے کسی کو پیسے جو ہیں لفافے کے بغیر نہیں دیے۔ مجھے خود انہوں نے 2003 کی بات ہے، عید آئی تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا، سب کو عیدی دی تھی، میں نے کھولا 2003 میں 500 روپے تھے۔ اس کے بعد اگلے مہینے پھر انہوں نے مجھے لفافہ دیا، میں نے پوچھا سر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تمہارا جیب خرچ ہے۔ میں نے کہا سر میں آپ سے جیب خرچ کیسے لے سکتا ہوں؟ کہنے لگے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں،
میں چاروں بیٹیوں کو منتھلی ماہانہ جیب خرچ دیتا ہوں، اگر تم یہ لے لو تو مجھے خوشی ہوگی. کیا اور پھر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ایک لفافہ مجھے چپکے سے تھماتے، اور پھر جب وہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ اب یہ پیسے کم ہیں، انہوں نے وہ 1000 کر دیے. پھر ایک دن میں نے ریکویسٹ کی کہ اب میری تنخواہ آپ کے مشاہرے سے، یعنی جو گورنمنٹ کالج میں وہ لیتے تھے کانٹریکٹ پہ، میں نے کہا اس سے بہت زیادہ ہے، تو اب میں بیٹے کے طور پہ آپ کو خرچ دیا کروں گا. تو میں نے ایک لفافے میں کچھ پیسے ڈالے، کچھ نوٹ ڈالے، اور مجھے اندازہ تو تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنی خجالت اور شرمندگی کو بھی تو کم کرنا تھا. تو میں نے وہ لفافہ ان کو پیش کیا، انہوں نے کھولا، اور مجھے وہ پیار سے کہتے تھے بے ایمان. کہتے بے ایمان یہ تم مجھے دے رہے ہو اتنے زیادہ. میں نے کہا سر یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ تم رکھو اور اپنا پرس نکالو. انہوں نے میرے پرس سے 5 روپے کا نوٹ جو اس وقت رائج الوقت تھا وہ نکال لیا. 5 روپے کا نوٹ بند ہوا تو مجھے کہنے لگے اب میں تم سے ڈبل پیسے لیا کروں گا. اور پھر کچھ یعنی 10 روپے، اور وہ میں پیش نہیں کر سکتا تھا. وہ پہلی تاریخ کو کہتے تھے نکالو میرا خرچہ. میں پرس کھولتا، اس میں سے وہ 10 روپے کا نوٹ نکالتے اور کہتے اچھا بہت ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ ان کی شفقت، آپ کی آنکھیں جو ان کی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ محبت تھی. میں شگفتگی کے حوالے سے میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے ساتھ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اپنے دادا پہ، حافظ محمود شیرانی کی علمی و ادبی خدمات. پہلے تو یہ ایک سٹوری وہ سنایا کرتے تھے نا، ہاتھ سے لکھتے تھے تھیسس. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک زخیم تھیسس لے کے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھوڑے صفحے کٹا کے لے آؤ. یہ 2 بار ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے انہیں کہا کہ تھوڑے صفحے کٹا کے لے آؤ. تو وہ تھوڑے صفحے کٹانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نئے سرے سے لکھنا شروع کریں گے، دوبارہ لکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے شعبے میں وحید قریشی صاحب تشریف لاتے تھے تو شیرانی صاحب بڑے ادب سے جھک کے ملتے تھے، اور وہ اکثر انہیں کہتے تھے کہ یار میرے سارے شاگرد استاد ہو گئے نے، ایک تو ہی میرا شاگرد رہ گیا ہے. ایک دن ڈاکٹر قریشی صاحب بتا رہے تھے، بلکہ نصیحت کر رہے تھے ہم لوگوں کو. ہم بالکل وہ نیا میں لیکچرر ہوا تھا، تو وحید قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار انسان کو کم از کم سال میں ایک کتاب ضرور لکھنی چاہیے. میں جب 60 برس کا ہوا تو میری 60 کتابیں چھپ چکی تھی. تو شیرانی صاحب کہنے لگے سر تسی جمدے ہی لکھنا شروع کر دیتا سی. اچھا جی، شیرانی صاحب میں رہتا ہوں یہاں شالامار باغبان پورا. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ تم متھاجاں والے موڑ سے آتے ہو. متھاجاں یعنی محتاج کو پنجابی میں متھاجاں والے موڑ سے آتے ہو. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا یہ متھاجاں والا موڑ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ جہاں سے تم باغبان پورا سے آتے ہو تو وہاں چوک میں 2 اندھے بیٹھ کے وہ بھیک مانگتے تھے. ان کی وجہ سے اس چوک کا نام پڑ گیا تھا جی انیاں والا موڑ. تو ایک مسافر کہیں سے آیا تو اس نے پوچھا کہ میں نے باغبان پورا جانا ہے تو کہاں اتروں. انہوں نے کہا کہ اسے کہہ دینا، کیونکہ باغبان پورا تو 3-4 سٹاپ بنتے تھے ویگن کے، تو اس نے کہا تم انہیں کہہ دینا کہ انیاں والا موڑ سے جانا ہے، وہ تمہیں پھر ایگزیکٹ اسی جگہ پہ اتاریں گے. تو وہ بھول گیا. کنڈکٹر نے پوچھا کتنے جانا ہے. شیرانی صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے میں متھاجاں والے موڑ سے جانا ہے. اچھا، میں ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت پڑھے لکھے پروفیسر صاحب تشریف لاتے تھے. وہ جاتے ہوئے ہمیشہ کہتے اچھا سر میں فی امان اللہ. اچھا فی امان اللہ. ایک دن مجھے شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور کس طرح سے ہم انہیں بتائیں کہ بڑی بڑی محافل میں جاتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے. تو میں نے کہا سر آئندہ میں ان کو ٹھیک کروا دوں گا. کہتے ہیں بے ایمان ایسے نہیں کرنا. میں نے کہا سر طریقے سے کہوں گا. خیر وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے رجسٹر اٹھایا، میری کلاس کا ٹائم تھا. میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں کلاس پڑھانے کے لیے، فی امان اللہ، اور اشارہ کیا میں نے شیرانی صاحب کو. وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو شیرانی صاحب فوراً سمجھ گئے چونکہ ہمارا طے ہو چکا ہوا تھا.
پلان نہیں میں نے انہیں بتایا تھا لیکن وہ سمجھ گئے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہہ رہا ہے فی امان اللہ. اسے سمجھائیے کہ فی امان اللہ کہتے ہیں. تو وہ ہمارے جو اسکالر تھے وہ کہنے لگے سر ویسے میں بھی کئی باری نوٹ کیتا ہے بچہ جدوں بھی جاندہ فی امان اللہ ہی کہہ کے جاندہ. اچھا ہمیں بڑے دلچسپ واقعات سناتے تھے. معذرت میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ شیرانی صاحب کی شگفتہ جو پہلو ہے یہ بہت حاوی ہے ان کی زندگی پہ. کہتے ہیں ایک بار کہتے ہیں کہ گھر میں پلمبر کی ضرورت تھی تو میں نے پلمبر کو بڑا ڈھونڈا. شیخو پورہ میں کئی دن کے بعد ایک پلمبر ہتھے چڑھا تو بڑا دلچسپ آدمی تھا. تو کہنے لگے کہ ویسے وہ گھر کا کام کم ہی کرواتے تھے مطلب لیکن وہ کہتے دلچسپ اتنا تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا تو اس سے باتیں کر رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ شیخو پورہ کے پلمبر کدھر چلے گئے ہیں کوئی پلمبر ہی نہیں مل رہا. کہتے ہیں وہ کہنے لگا سر یہاں مزدوری نہیں ملتی کوئی گزارا ہی نہیں ہوتا. تو شیخو پورہ سے چند پلمبر سعودیہ چلے گئے تھے سعودی عرب تو وہاں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹ ہو گئے سیٹل ہو گئے. انہوں نے گھر بار اچھے بنا لیے گھر کے حالات اچھے ہو گئے. اب سمجھیے کہ شیخو پورہ کے سارے پلمبر ان کی دیکھا دیکھی ادھر پہنچ گئے ہیں. تو شیرانی صاحب کہتے ہیں میں نے اسے چھیڑا کہ تو کیوں نہیں گیا. کہتا جی ٹور تے میں بھی جاندہ پر اتھے نماز دی بڑی پنڈی ہے. نماز کی پابندی بہت پنڈی. اچھا ہمیں وہ بتاتے تھے کہتے کہ ہمارے ایک کولیگ تھے شیخو پورہ کالج میں وہ زد و کوب کو کہتے تھے زود کوب. اس نے بڑا زود کوب کیا تو کہتے ہیں کبھی روا روی میں ٹوکا نہیں کہ یار بری بات ہے. تو ایک بار کسی کلاس میں ان کے منہ سے زود کوب نکلا تو بچوں نے کہہ دیا کہ سر یہ زود کوب تو نہیں ہوتا یہ تو زد و کوب ہے. تو اردو کے پروفیسر تھے وہ مسودہ بھی کہتے تھے ایک پروفیسر صاحب مسودہ مسودہ کو یہ مسودہ جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو وہ زد و کوب کو زود کوب انہوں نے ٹوک دیا. کہتے میرے پاس آگے کہتے یار شیرانی صاحب یہ زود کوب ہوتا ہے یہ زد و کوب ہوتا ہے. کہتے مجھے سمجھ تو آ گئی کہ کچھ کیا معاملہ ہوا ہوگا. میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. انہوں نے بات سنائی تو میں نے وہ ان کی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا کہ جے تے ایک کدی چپیڑ مار کے پج جائے تے زود کوب ہے تے جے اطمینان نال پٹائی کرے تے پھر زد و کوب ہے. اچھا ڈپارٹمنٹ آتے تھے تو صدر شعبہ کی جو پلیٹ تھی نیم پلیٹ جو ہوتی ہے اس پہ مرحوم اقبال ثاقب صاحب تھے ہمارے استاد. تو وہ لکھا ہوتا تھا جی رئیس گروہ زبان و ادبیات فارسی. ایک دن شیرانی صاحب کی نظر پڑ گئی اندر آئے آ کے انہیں کہتے ہیں ثاقب صاحب ایک گروہاں دیتے سرگنا ہوندے نے تسی رئیس کیوں لکھوایا. کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ واہ. ایک بار ہمیں واقعہ سنایا اور بعد میں لاہور بورڈ میں پیپر مارکنگ کر رہا تھا تو وہ مجھے پروفیسر صاحب بھی مل گئے. ہمیں وہ پروفیسر صاحب مل گئے. میں پروفیسر صاحب کا حلیہ بتاتا ہوں. ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی یعنی کوئی 6 فٹ سے بھی 1-2 انچ زیادہ ان کی ہائٹ ہوگی اور بہت سوکھے تھے پتلے تھے. سفید سوٹ پہنتے تھے اور انتہائی کالا رنگ تھا سانولا نہیں تھا پروفیسر صاحب کا. تو شیرانی صاحب یہ واقعہ سنا چکے تھے. جب میں نے پروفیسر صاحب کو دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ میں شیرانی صاحب کے ساتھ رہا ہوں تو اس وقت تو پھر مجھے کمال ہنسی آئی نا کہ شیرانی صاحب نے انہیں تشبیہ کس چیز سے دی تھی. شیرانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ چلے آ رہے تھے لمبا قد بہت سوکھے ہوئے پتلے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے اور انتہائی کالا رنگ. تو شیرانی صاحب انہیں دیکھ کے کہنے لگے وہ یہ شب فراق کتھوں آ گئی ہے. شب فراق کہتے ہیں. ایک واقعے کے ساتھ آپ سے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. اساتذہ بیٹھے ہیں انہوں نے گفتگو کرنی ہے. شیرانی صاحب نے ایک بار ہمیں واقعہ سنایا. عربی کے ایک پروفیسر صاحب تھے شیخو پورہ کے حافظ فاضل صاحب ریٹائر ہو گئے. اچھا وہ وہاں کی مسجد میں پیش امام بھی تھے یعنی ایک تو عربی کے استاد بزرگی ویسے ہی عربی اسلامیات والوں کے ہمارے استاد عربی کے استاد ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن وہ کوئی بہت ہی زیادہ یعنی سفید ریش تھے اور بھویں تک ان کی سفید تھی. پھر وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے تو یعنی بالکل وہ سرتا پا جو تھے وہ مطلب بال بھویں پلکے داڑھی مونچھے وہ سفید. ریٹائر ہوئے تو انہوں نے بوریت سے بچنے کے لیے لاء کالج میں داخلہ لے لیا.
یعنی وہ LLB کے اسٹوڈنٹ ہو گئے. تو بس میں بیٹھے, کنڈکٹر نے کرایہ مانگا, انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ. اب کنڈکٹر نے دیکھا بابا جی کا حلیہ اور کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ. اس نے کہا بزرگوں کارڈ ہے گا جے. کارڈ تو ان کے پاس تھا, وہ جینوئن اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کارڈ نکالا اور اسی شرعی جو ان کی داڑھی وغیرہ تھی اس میں اس کو کارڈ دکھا دیا. اس نے کارڈ کو الٹ پلٹ کے دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ یہ اصلی ہے تو کہنے لگا بزرگوں ایک گل تے دسو, ایس عمرے تہاڈا کیڑا پاسا پڑھن والا رہ گیا سی. تو یہ شیرانی صاحب کی زندہ دل جو شخصیت تھی اور جس طرح سے وہ شعبے میں رہتے تھے اور وہ ایک جو لرننگ کا پروسیس تھا ہمارے لیے, میرے ایسے طالب علم کے لیے. آصف صاحب سلامت رہیے. اور جس طرح سے آپ نے سنائے ہیں واقعات وہ بالکل ایسی لگ رہا ہے جیسے بالکل ہم وہاں موجود ہیں. میں بڑے احترام کے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے کہوں گا کہ آج کے اس سیشن کی آپ صدارت فرما رہے ہیں. ایک مختصر سا سوال اور اس کا ایک مختصر سا جواب, اس کے بعد آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. وہ آپ کی مرضی, جس طرح سے مرضی آپ وائنڈ اپ کر لیں شیرانی صاحب کے حوالے سے. کہ اتنا بڑا نام, اتنا بڑا مقام, جو مجھے کبھی کبھی تھوڑی سی خلش محسوس ہوتی ہے کہ معاصر ادب کے اوپر جس طرح ناول پہ, فکشن پہ, شاعری پہ ان کی رائے ملتی ہے لیکن اس پہ انہوں نے لکھا نہیں. تحقیق ان کا تھا, تخلیق اور تحقیق تو ہمارے سامنے ہے. جس طرح سے ایک پورا نقاد ہمارے سامنے آتا ہے نا, وہ جس طرح غالب کو لے لیتے, اقبال کو لے لیتے, یا معاصر ادب یا ادب کے رجحانات جو ہیں ان کی طرف ان کی طبیعت آئی نہیں. اس کا کوئی نفسیاتی یا ان کی کوئی طبیعت کا اس میں یا کوئی ایسا کوئی آپ کو محسوس ہو کہ اس طرف وہ نہیں آئے. تحقیق محقق کے طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں ان کو, تخلیق کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, تنقید کے حوالے سے جو ایک روایتی ہمارے ہاں تنقید کا کانسیپٹ ہے اس طرف وہ نہیں آئے. تو چونکہ آپ بہت قریب رہے ہیں تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک بنیادی جی ہر شخص کا ایک مخصوص رخ ہوتا ہے جی 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 جی. اور میرا خیال ہے جو آپ کی فطری ہاں شخصیت ہے, ملان ہے, اسی پہ قائم رہنا چاہیے. جی بالکل بالکل. تو اگر ایک مخصوص رخ آپ کی طبیعت میں نہیں ہے جی جی تو زبردستی اس کو اختیار کرنا تو کوئی مناسب نہیں. ہاں بالکل بالکل. اب یعنی دیکھیے نا, ان کے دادا میں اور ان کے والد کی طبیعت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب حالانکہ حافظ محمود شیرانی صاحب اختر شیرانی کی قابلیت کو مانتے تھے, بالکل مانتے تھے. یہ خود انہوں نے لکھا بھی ہے اور ہمیں سنایا بھی کہ وہ کوئی تحقیق کرتے کرتے کسی کتاب میں سے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تھی جی, تو وہ اختر شیرانی کو, ان کا نام اصل تو داؤد تھا نا, جی جی, وہ لکھ کے چٹ بھیجتے تھے, داؤد اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. واہ واہ. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں سے حوالے وغیرہ لکھا کے وہ ان کو واپس بھیجتے تھے, لیکن لے جانے والے چٹ اور لانے والے ہی خود مظہر محمود ہوتے تھے. جی. تو اب یعنی ان کے دادا نے پوری کوشش کی تھی, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, جی جی بالکل, کہ وہ ان کو ورزش بھی کروائی, ان کے لیے تعلیق بھی رکھے. وہ چاہتے تھے کہ ایسا مکمل یہ بن جائے کہ کوئی اس کے اندر کہیں کسی قسم کی خامی نہ ہو. صحیح. لیکن اب ان کو مینوشی کی عادت ہو گئی. ہاں. اور اس سے بہت دل برداشتہ تھے. جی بالکل. وہ جب فلیمنگ روڈ پہ رہتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا کمرہ ایک چھوٹا سا کمرہ سیڑھیوں میں تھا. جی. اس سے اوپر وہ ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی, اور وہ بھی چھپ چھپا کے اس وقت آتے تھے. صحیح. جب حافظ صاحب نہیں ہوتے تھے گھر. نہیں ہوتے. ٹھیک. تو باپ کا بہت احترام کرتے تھے. بالکل. اور اختر شیرانی کی اپنی شخصیت کے بارے میں بھی یہ جو عام تصور ہے نا کہ وہ ایک لاؤبالی قسم کے عاشق مزاج اور ایک آوارگی کی طرف مائل شخص تھے, ایسا نہیں تھا. صحیح. ان کی علمی شخصیت لوگوں سے پوشیدہ رہی. صحیح. اور اسی طرح یہ کہ ان کا فارسی کلام بھی ہے. جی. وہ اپنی علمی استعداد میں بہت بہت ٹھوس آدمی تھے. صحیح. ایک مینوشی کی عادت ان کو ہو گئی تھی جس سے وہ خود نجات حاصل کرنا, وہ کہتے کئی دن وہ بند کر دیتے تو پھر اس کے بعد انہیں بہت تکلیف ہو جاتی تھی. صحیح. تو وہ ایک ان میں خامی تھی, لیکن باپ اور بیٹے کی طبیعت میں کتنا فرق تھا. کتنا فرق. ٹھیک. تو اسی طریقے سے اب مظہر محمود شیرانی صاحب کی اپنی ایک مثلا وہ سٹیج پر بیٹھ کر بات چیت کرنے سے مناسبت نہیں رکھتے تھے. صحیح
صحیح. اس سے حضرت ان کو کوئی مناسبت طبع نہیں تھی. صحیح. لکھنا یا مضمون پڑھنا صحیح. یہ ان کی طبیعت کا رخ تھا. صحیح. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ اس کو کوئی اپنی خامی سمجھا ہو یا کمزوری سمجھا ہو. صحیح. بلکہ وہ اسی کے مطابق زندگی بھر جو ان کا تھا اپنا آپ بی یور سیلف بالکل اس پہ وہ قائم رہے. جی جی. سامعین گرامی قدر، جناب مظہر محمود شیرانی صاحب کے حوالے سے اس سیشن میں ہم نے کوشش کی کہ ان پہ گفتگو کی جائے، اور گفتگو اس لیے بھی یہ بہت یادگار رہی کہ جو لوگ شیرانی صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، نہ صرف عقیدت بلکہ ان کے رابطے میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے عشروں پہ محیط ان کی اب وہ تعلق نہیں تھا، وہ ایک طرح کی رشتہ داری تھی. تو اس حوالے سے آج کی ہماری یہ گفتگو بڑی جاندار رہی کہ مقررین وہ تھے جو انہیں نہ صرف قریب سے جانتے تھے بلکہ روحانی طور پہ، اور عقیدت کا بھی ایک حوالہ ان کے ساتھ تھا. یقیناً آپ لوگوں نے اس گفتگو سے مظہر محمود شیرانی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے ممبرز آف فیملی یہاں موجود ہیں، پروفیسر فخر بخاری صاحب یہاں موجود ہیں، جو ان کا بھی بڑا گہرا تعلق مظہر محمود شیرانی صاحب سے، بالخصوص آخری جو ان کے ایام تھے ان میں وہ بہت قریب رہے. طالب علم یہاں موجود ہیں، طالبات. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور جو مہمان ہمارے یہاں آئے ہیں آپ سب کا میں اس لیے شکر گزار نہیں ہوں چونکہ شیرانی صاحب کے حوالے سے آپ کا آنا کسی شکریہ کا مستحق نہیں، یہ آپ کا حق بنتا تھا. ہم آج آئے ہی اس لیے ہیں کہ شیرانی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے.